رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عقائد ہیں۔ یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بشر ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے نبی کہ جو فرشتوں میں سے سلیکٹ کیا گیا ہو یا پھر وہ جنوں میں سے سلیکٹ کیا گیا ہو، منتخب کیا گیا ہو۔ یہ سارے کے سارے انسانوں میں سے، بشر میں سے اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اور رسول میں بنیادی طور پر دو طرح سے فرق ہے۔ نبی کو اگر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم بھی دیا ہے تو وہ رسول کہلائے گا، اور رسول جو ہے یہ بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے اندر بھی کچھ رسول ہیں۔ ملائکہ میں سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول بمعنی میسنجر، پیغام رساں، جو پیغام لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں۔ کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جن اور فرشتے جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ فرشتوں میں سے رسول تو ہوتے ہیں جس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، لیکن کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی پیدا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے یعنی بشر میں سے پیدا فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الانبیاء کلہم معصوم عن الخطأ الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی ہیں یہ چھوٹے گناہ سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہ سے بھی پاک ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں۔ ان کے دامن میں کسی قسم کا کوئی گناہ اور کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاملات کرتے ہیں۔ ان کی طرف کسی بھی گناہ کی نسبت کرنا یہ بالکل جہالت ہے اور کفر اور گمراہی کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے سہم اور نسیان یعنی بھول جانا اور غلطی ہو جانا یہ محال ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف خطا کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت وہ اگر چاہے تو اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یوں کلام کر سکتا ہے، کسی امتی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایسے کلمات کہے۔ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، وہ صرف قرآن میں ہیں یا احادیث میں نبی پاک سرکار نے بیان کیے ہیں، تو یہ صرف قرآن اور حدیث تک ہی محدود ہیں۔ ان کو آگے جو ہے وہ اپنے موقع محل کی مناسبت سے بیان کرنا، مثلا لوگ کہتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی، تو یہ ایسا کہنا بالکل جہالت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر وہ خطا نہ ہوتی، وہ خطائے اجتہادی اگر وہ نہ ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف نہ لاتے، اور پھر یوں انسانیت کی پیداوار کا سلسلہ نہ ہوتا، نہ نبی آتے، نہ رسول آتے، نہ جو ہے وہ یہ ساری کائنات سجائی جاتی، نہ جہاد کا حکم ہوتا، نہ جو ہے وہ اتنے بڑے مار کے غزوے لڑے جاتے۔ یہ سارا جو سسٹم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جو خطائے اجتہادی تھی اس کی وجہ سے معاملہ ہوا، تو لہٰذا ہمیں اس پر کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد کی۔ نبی کی تعظیم جو ہے یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے نا، ہر نبی کی تعظیم فرض عین ہے۔ کسی بھی نبی کے بارے میں ہلکا جملہ
کسی بھی دور میں کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں نازیبا گفتگو کرنے والوں کو عبرتناک انجام دیا ہے، ان کو عبرتناک سزائیں دی ہیں، اور قرآن و حدیث اس سے جو ہے وہ لبریز ہے۔ بڑی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنے والے، ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک بنایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یہ ہر قسم کے مرض سے، یعنی ظاہری طور پہ لولا پن، لنگڑا پن، کانا پن، اس سے اس طرح کے تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ جو غلام احمد، اس کو غلام احمد نہیں غلام شیطان کہنا چاہیے، تو مرزا قادیانی، یہ اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی، یعنی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک آنکھ سے نظر آتا تھا، دوسری آنکھ سے اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا، کانا تھا، ایک آنکھ تھی اس کی۔ تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہر ایسے عیوب سے پاک رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا بہت زیادہ تھی، اور لوگوں نے معاذ اللہ یہ سمجھا کہ لوگ جو ہے وہ سر عام کھلے لوگوں کے سامنے غسل کر لیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سر عام غسل نہیں کیا کرتے تھے، وہ ننگے ہی لوگ ایک دوسرے کے سامنے غسل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا معاذ اللہ یہ کہیں جو ہے وہ امرد نہ ہوں، یہ ان میں جو ہے وہ جو مردوں کے خاص ہوتے ہیں وہی نہ ہوں، مردانہ جو ہے وہ معاملہ ان میں نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں لوگوں نے جب سمجھا تو اللہ رب العزت نے ان کو عبرتناک بنا دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت جیسے چاہے اپنے معاملات کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو عبرتناک بنایا اور فرمایا کہ میرا نبی ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی نبی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی محنت سے، اپنے کسب سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مرتبہ نبوت عطا فرماتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ہمارے شعور سے بالا تر ہے۔ ایک شہید زندہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ شہید زندہ ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن میں آ گیا کہ شہید زندہ ہیں، تو جب شہید زندہ ہیں تو شہیدوں کے جو امام ہیں، جو نبی ہیں، وہ کیوں مردہ ہو سکتے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی زندگی ان شہداء کی زندگی سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ مثلا اگر کوئی شہید اس دنیا سے مرتبہ شہادت پا کے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی بعد میں دوسری شادی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ ورثہ، وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اگرچہ وہ شہید ہے لیکن اس کا جو مال ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، وراثت آگے جاری ہوگی، اور اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جتنے بھی نبی ہیں وہ اگر اس دنیا سے انتقال کر جائیں، پردہ فرما جائیں، ان کو موت آ جائے، ایک لمحے کے لیے ان کو بس موت آتی ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد ان کی بیویوں کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے اللہ رب العزت کا مال ہے، وہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کوئی نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہے، اور وہ علم ہی آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور اللہ کے حکم سے اپنی مرضی کے ساتھ کسی جگہ جانا چاہیں کہ ان کی مرضی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم جو ہے وہ مل جائے، اذن مل جائے، تو وہ وہاں پر جا بھی سکتے ہیں اور وہاں سے آ بھی سکتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ یہ مختلف احادیث کا مجموعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وحی خاص ہوتی ہے، غیر نبی کو کبھی وحی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دل میں القاء ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہی یہ خاص ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ وحی نہیں آ سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
تمام نبیوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور تمام نبی مرتبے اور مقام میں ایک جیسے نہیں ہیں، ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے، اپنا اپنا منصب ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنا کلام عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مرتبوں میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔ تو نبی علیہ السلام صف انبیاء میں وہ مقام رکھتے ہیں جو کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ کوئی بھی جو نبی ہے اس کی نبوت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے اس کی نبوت کسی دور میں کسی وقت میں زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تمام نبی وہ ان کی نبوت قیامت تک ہے، کوئی بھی نبی جو ہے اس سے نبوت اس کی زائل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ ان کی نبوت زائل نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نبی پاک سرکار کی امت میں سے تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا ان کو اعزاز ملے گا اور کلمہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے باوجود ان کا مرتبہ نبوت اپنی جگہ پر قائم ہوگا۔ حضرات انبیاء جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، تقریباً 26 کے قریب انبیاء کرام ہیں جن کے نام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، احادیث میں اس کی کوئی معین مقدار موجود نہیں ہے۔ احادیث میں مختلف تعداد کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹ جو تعداد ہے جس کے بارے میں حتمی طور پہ کہا جا سکے کہ اتنی تعداد ہے وہ بیان نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، کم و بیش کا لفظ ضرور کہنا ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام ہیں۔ اگر ہم اتنی تعداد ایگزیکٹ فگر منتخب کر لیں کہ انبیاء کرام 1,24,000 ہیں، تو اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 سے کم ہوئی تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے نبی بنا دیا ہے جس کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی۔ اور اگر ہم نے ایگزیکٹ فگر کہی 1,24,000 نبی ہیں، اور اگر 1,24,000 سے نبیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو پھر ایسے جو نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت دی ہے ان کی نبوت کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، ان کو ہم نے اس گنتی میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام انبیاء میں سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ان کی نبوت اس وقت سے ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سارے اکٹھے تھے اور ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں، آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اس وقت بھی بنایا ہوا تھا، میری نبوت کا چراغ اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو نبوت ملی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے، اور ان کی نبوت کا صدقہ سب کو نبوت ملی ہے، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ نبی اور رسول کے بارے میں فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ رسولوں کی تعداد ہے 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 4 ایسے ہیں جن کو مرسل کہا جاتا ہے،
وہ کون کون سے ہیں؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور شریف عطا فرمائی تھی۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات شریف عطا فرمائی تھی۔ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل شریف عطا فرمائی تھی۔ اور چوتھے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا فرمایا ہے۔ تو ان چار کو مرسل کہا جاتا ہے۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ سب سے پہلے رسول کون سے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف اپنا پہلا رسول بنا کے بھیجا تھا۔ تو رسول کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت آگے پھیلانے کا اور وحی کو آگے بیان کرنے کا حکم صادر کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور نبی علیہ السلام جیسا کوئی اور نبی صف انبیاء میں موجود نہیں ہے۔ معراج کی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت عطا فرمایا اور آپ سب نبیوں کے امام بن گئے۔ تو امام تو مقتدیوں سے ویسے ہی افضل ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سارے مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس امام کی اقتداء میں ہیں۔ وہ افضل ہوتا ہے تو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف انبیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ کسی بھی نبی کے بارے میں گستاخی کرنا یا اس نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا یا ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا، یہ سارے کفریہ اعمال ہیں، ان سے بندے کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ تو جو کہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے وہ گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعتی نماز تھی، 2 رکعتیں ادا ہوئی تھی، 2 ابھی باقی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے خاطر آتر میں بات آئی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ جو یہودی ہیں وہ تانا دیتے ہیں کہ تم اپنا الگ دین رکھتے ہو لیکن قبلہ تو ہمارے والا ہی استعمال کرتے ہو، ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ 2 رکعتیں ادا ہوئی تھیں، نبی پاک سرکار بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب بار بار آپ کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو مرضی تھی بعد میں قبلہ تبدیل کرتے، لیکن اے محبوب اگر اب آپ کی نماز میں مرضی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ راضی ہو کے منہ کریں گے ہم اپنا قبلہ ہی ادھر بنا لیں گے۔ تو نبی پاک سرکار نے نماز کی حالت میں 2 رکعتوں کے بعد اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ 180 ڈگری نبی پاک سرکار ٹرن ہوئے تھے۔ 180 ڈگری کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس طرف تھے تو نبی علیہ السلام اس طرف چلے گئے، پورا گھوم کے اس طرف، اسٹریٹ لائن اینگل، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام جب یوں گھومے تھے تو صحابہ کرام بھی پیچھے گھومے ہوں گے کہ نہیں گھومے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ بھی ویسے چلتے رہے جیسے حضور آ رہے ہیں، حضور آگے آگے صحابہ پیچھے۔ نماز کس کی ادا ہو رہی ہے؟ اللہ پاک کی، اور اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے سب پر جنت کو واجب فرما دیا۔ مسجد قبلہ تین کے اندر جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو اصل چیز نبی کی اتباع ہے، نبی کی محبت ہے۔ اگر نبی کی محبت سینے میں نہیں ہے تو بندہ جتنے مرضی بھی اعمال کرے وہ بندے کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کے قدموں پر، قسم اللہ کی کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اصل چیز محبت مصطفیٰ ہے، محبت انبیاء ہے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ ان گزارشات کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور آئندہ ہم سب نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں، زبان پہ لانا تو بہت دور کی بات ہے، ذہن میں تصور اور گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے اس لیے ہم باقی انبیاء کے تقابل میں حضور کو افضل کہتے ہیں۔ یہی تو کلمات اعلیٰ حضرت نے کہے تھے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا نبی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یوں افضلیت کا بیان ہم کرتے ہیں، لیکن کسی کی تحقیر ہم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں سب انبیاء کرام علیہ السلام کا باادب اور خصوصی طور پہ حضور کا ادب اور حضور کی اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔